سنیں۔ دانین نے شاہزین کو شیشے کی دوسری جانب سے اشارہ کیا۔ وہ لاؤنج کی اس سائڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام میں مصروف تھا جس کے باہر سوئمنگ پول بنا ہوا تھا، اور دانین اسے سوئمنگ پول کی جانب بنے شیشے سے اشارے کر رہی تھی۔ شاہزین نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک تو اس احمق لڑکی کو دیکھتے ہی شاہزین کا پارا ہائی ہونے لگتا تھا۔ ابھی بھی بنا دوپٹے کے پتہ نہیں پول کی سائڈ کیا کر رہی تھی، حالانکہ دسمبر کا آخری ہفتہ تھا اور ابھی بھی خاصی ٹھنڈ تھی۔ یہاں تک کہ شاہزین نے سویٹر پہن رکھا تھا۔ وہیں سے پوچھنے لگا، ہاں بولو، کیا ہے؟ ارے باہر تو آئیں لالا۔ وہ پتہ نہیں کیوں مسکرا رہی تھی، حالانکہ کچھ دن پہلے جتنی ڈانٹ شاہزین اسے سردار بشارت سے پڑوا چکا تھا، اسے یقین تھا کہ اب یہ لڑکی اس سے بات تک نہیں کرے گی۔ شاہزین نے لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا اور شیشے کا دروازہ کھول کر پول کی سائڈ پر چلا گیا۔ جیسے ہی پول کی سائڈ گیا تھا، سرد ہوا نے اسے کپ کپانے پر مجبور کیا تھا، اور وہ لڑکی بنا سویٹر کے بڑے آرام سے کھڑی تھی۔ تم انسان کی بچی ہو نا؟ کہیں تمہارا تعلق کسی دوسری مخلوق سے تو نہیں ہے؟ اتنی سردی میں بنا سویٹر کے کھڑی ہو۔ وہ سردی کی شدت کی وجہ سے اپنے ہاتھ تک باندھ چکا تھا تاکہ ٹھنڈ کا احساس اسے کم ہو۔ آپ کو پتہ ہے لالا، سوئمنگ پول میں مگرمچھ آ گیا ہے، دانین نے شاہزین سے رازدارانہ انداز میں کہا۔ کہنے لگا، کیا؟ پاگل تو نہیں ہوگی ہو؟ مگرمچھ کیسے آ سکتا ہے؟ کہنے لگی، آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ میں نے خود دیکھا ہے، بہت چھوٹا سا مگرمچھ ہے، لیکن وہ مگرمچھ ہے۔ شاہزین کہنے لگا، اچھا دکھاؤ کہاں ہے؟ وہ اسے سوئمنگ پول کے پاس لے گئی۔ کہنے لگی، وہ دیکھیں، وہ رہا۔ حالانکہ سوئمنگ پول میں کچھ نہیں تھا۔ وہ بیچارہ جھک کر دیکھنے لگا کہ آخر مگرمچھ اسے کیوں نہیں نظر آ رہا۔ تبھی دانین نے اسے پیچھے سے دھکا دیا تھا۔ یخ سردی میں ٹھنڈے سوئمنگ پول کے پانی میں وہ بے ساختہ جا گرا۔ یک ٹھنڈے پانی میں گرتے ہی شاہزین کے ہوش ٹھکانے آ گئے تھے، اور کنارے پہ کھڑی دانین ہنسے جا رہی تھی۔ بہت شوق ہے نا آپ کو نانا سائیں سے میری شکایت لگانے کا؟ اب آیا مزہ؟ شاہزین سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ بیوقوف لڑکی اسے سخت سردی میں سوئمنگ پول میں پھینک سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ دانین وہاں سے واک آؤٹ کرتی، وہ اس کی قمیض پیچھے سے کھینچ چکا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ بے ساختہ ہی وہ اس کے اوپر آ گرے گی۔ شاہزین کو تو پھر سوئمنگ آتی تھی، لیکن دانین کو نہیں آتی تھی۔ وہ پانی میں گرتے ہوئے غوطے کھانے لگی۔ وہ بری طرح سے اپنے ہاتھ پول میں مارنے لگی۔ شاہزین کنارے پہ جا کے سوئمنگ پول کی سیڑھی چڑھ چکا تھا۔ اب وہ بری طرح سے غوطے کھا رہی تھی۔ بچاؤ، مجھے کوئی بچاؤ، شاہزین کہنے لگا۔ اب آیا مزہ تمہیں؟ اس کا پورا سویٹر اور کپڑے بھیگ چکے تھے، لیکن ہوش شاہزین کے اس وقت اڑے جب دانین پانی کے نیچے گئی اور اوپر نہیں آئی تھی۔ شاہزین بے چین ہوا تھا کیونکہ وہ منہ کے بل پانی کے اندر گئی تھی، جیسے بے ہوش ہو گئی ہو۔ شاہزین نے دوبارہ سے سوئمنگ پول میں جب ماری اور تیزی سے تیرتا ہوا دانین کے پاس گیا تھا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ سردی کی وجہ سے چہرہ اور ہونٹ نیلے پڑنے لگے تھے۔ جلدی سے اس نے دانین کو گود میں اٹھایا اور سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اسے سوئمنگ پول کے کنارے پر لٹا دیا۔ ہوش تو اس کے اڑ چکے تھے کہ اگر سردار بشارت یہاں آ گئے تو اسے ویسے ہی زندہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اپنی نواسی سے وہ بہت پیار کرتے تھے۔ دانین، دانین، وہ اس کے رخسار تھپ تھپانے لگا۔ پھر اس کے پیٹ پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھ کے تھوڑا سا بوجھ ڈالا تو اس کے منہ سے پانی نکلنے لگا۔ کافی دیر وہ اس کا پیٹ دباتا رہا، لیکن کچھ دیر بعد پانی نکلنا بھی بند ہو گیا تھا، لیکن ہوش نہیں آ رہی تھی۔ اسے لگا کہ جیسے وہ ٹھیک سے سانس نہیں لے پا رہی۔ دائیں بائیں شاہزین نے دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ سردار بشارت ویسے بھی نیند کی دوائی کھا کر جلدی سو جاتے تھے، اور اس وقت رات کے 12 بج رہے تھے۔ سوئمنگ پول والے ایریا میں کوئی نہیں تھا، اس لیے اس نے ہچکچاتے ہوئے اس کے ہونٹوں کو، جب سے شاہزین کی پھپھو کا انتقال ہوا تھا اور دانین کے باپ نے دوسری شادی کر کے سردار بشارت سے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ اپنی نواسی کو آ کر لے جائیں، اب وہ مزید اسے نہیں رکھیں گے، تو تب سے سردار بشارت دانین کو اپنی حویلی لے آئے تھے۔ لیکن شاہزین نے بہت ہنگامہ کیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ آپ کیوں اسے لے کر آئے ہیں؟ اس کے باپ نے اسے جان بوجھ کر یہاں بھیجا ہے تاکہ آپ کی اس حویلی میں یہ حصے دار بن سکے۔ اس کے باپ کے پاس بھی پیسوں کی کمی تو نہیں ہے،
پھر کیوں اسے پال نہیں رہا؟ سردار بشارت کہنے لگے کہ تم اپنا منہ بند کرو، دانین یہی رہے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ یہی رہے گی۔ دانین مالی اور ملازمین کی بیٹیوں کے ساتھ باغ میں امرود توڑنے گئی تھی اور بشارت صاحب نے اسے حویلی سے باہر نکلنے کے لیے بھی منع کیا تھا، اور اسی باغ میں شاہ زین بھی تھا۔ وہ اسے دیکھ چکا تھا، لیکن اسے ڈانٹنے کی بجائے اس نے اس کی تصویر کھینچ کر سردار بشارت کو دکھا دی۔ بدلے میں دانین کو بشارت صاحب سے بہت ڈانٹ پڑی تھی، اور اس نے شاہ زین سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا تھا، لیکن اب خود بے ہوش پڑی تھی۔ یہ نہیں پتا تھا کہ شاہ زین کو دھکا دینے کا یہ نتیجہ بھی نکل سکتا ہے۔ شاہ زین آنکھیں بند کر کے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا، اسے سانس دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کھانسنے لگی۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا تھا اور پانی سے باہر نکل کر وہاں سے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے دانین پسند نہیں تھی۔ دانین کو شاید معلوم نہیں تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اسے ہوش آیا اور خود کو سوئمنگ پول کے کنارے پہ پایا تو اٹھ کر اپنے کمرے میں گئی۔ سانس ابھی بھی ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی۔ کپڑے بدل کر سیدھا بشارت سردار کے پاس گئی تھی، مگر شاہ زین کی شکایت نہیں لگائی، کیونکہ پتہ تھا کہ قصور تو اس کا بھی تھا۔ شاہ زین کو جب بھی موقع ملتا وہ دانین پر رعب جمانے لگتا۔ کچھ دانین اپنی ماں کی لاڈلی بھی بہت تھی، اور یہاں آ کر سردار بشارت کی بھی لاڈلی تھی۔ اپنی حویلی میں اسے کسی چیز کی روک ٹوک نہیں تھی۔ بچوں کے ساتھ کھیلتی کودتی تھی، باغوں میں جا کر جھولے جھولتی تھی، لیکن یہاں شاہ زین کو دیکھ کر اس کی جان نکلتی تھی۔ پہلے ہی وہ اس سے بہت ڈرتی اور گھبراتی تھی۔ بس ایک سردار بشارت تھے جو کہ دانین کے نخرے اٹھاتے تھے۔ کبھی ناراض ہو جاتی تو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے۔ دانین میں انہیں اپنی بیٹی نظر آتی تھی اور وہ اسے بہت پیار کرتے تھے۔ شاہ زین کو دانین کی بچکانہ حرکتوں سے بہت چڑ ہوتی تھی۔ اسے دانین ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ بشارت صاحب بیمار رہنے لگے تھے، اپنی نواسی کی فکر بھی ستاتی رہتی تھی۔ ایک بار شاہ زین سردار بشارت کے کمرے میں آیا اور کہنے لگا، دادا سائیں، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگے، ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرا ایک دوست ہے، شہر میں رہتا ہے، اچھا کماتا ہے اور گھرانہ بھی بہت اچھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ دانین کی شادی وہاں کروا دیں۔ یہ سن کر سردار بشارت کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ غصے سے شاہ زین کو دیکھنے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ میں اپنی نواسی کی شادی غیر برادری میں کیوں کرنے لگا؟ شاہ زین کہنے لگا، تو برادری میں کون کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ یہ سن کر سردار بشارت نے کہا، تم سے۔ یہ سن کر تو شاہ زین کو جیسے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس بے وقوف لڑکی سے شادی کروں گا؟ سردار بشارت کہنے لگے، کیوں نہیں سوچ سکتا؟ تم میرے پوتے ہو، وہ میری نواسی ہے، اور وہ میری حویلی میں رہے گی تو مجھے اطمینان رہے گا۔ شاہ زین کہنے لگا، بھاڑ میں جائے آپ کی نواسی، میں مر کر بھی کبھی دانین سے شادی نہیں کروں گا، اور یہ میرا آخری فیصلہ سمجھے گا۔ یہ کہہ کر وہ سردار بشارت کے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ وہ بڑے غصے میں تھا۔ عین اسی وقت دانین سردار بشارت کے لیے کافی بنا کر کمرے میں لے جا رہی تھی۔ وہ اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تھی اور وہ اسے خونخوار نظروں سے دیکھتا ہوا کہنے لگا، اندھی ہو کر چلتی ہو کیا؟ وہ کہنے لگی، میں تو اپنے دھیان میں جا رہی تھی، آپ ہی اچانک سے آگے آ گئے۔ وہ کہنے لگا، تم جو کچھ کر رہی ہو نا، میں وہ ہونے نہیں دوں گا۔ یہ معصومیت کا ڈھونگ میرے دادا کے سامنے تو چل سکتا ہے، مگر میرے سامنے نہیں۔ دیکھو، میری بات کان کھول کر سنو۔ اگر دادا نے تم سے کہا کہ وہ تمہاری شادی مجھ سے کروانا چاہتے ہیں تو صاف انکار کر دینا، ورنہ یاد رکھنا، اگر دادا نے مجھے مجبور کیا تو میں تمہارا گلا گھونٹ کر تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اپنے دانت کچکچاتے ہوئے اس نے دانین کو دھمکایا تھا۔ وہ تو پہلے ہی نہیں چاہتی تھی کہ یہ خونخوار قسم کا انسان اس کی زندگی میں آئے، جو ہر وقت اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے۔ یوں نہ بیٹھو، ایسے نہ کھڑی ہو، دوپٹہ کہاں ہے، سر پہ کیوں نہیں رکھنا، ملازمین کے سامنے کیوں گئی ہو۔ وہ بھی شاہ زین کو کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ شخص ساری زندگی اس کے سر پر مسلط رہے۔ وقت یوں ہی گزر رہا تھا، لیکن اچانک سے ایک ایسا حادثہ دانین کی زندگی میں آیا
کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ رات کو نانا کو وہ دوا اپنے ہاتھوں سے کھلا کر آئی تھی، لیکن صبح اس کی آنکھ چیخنے چلانے کی آوازوں پر کھلی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر آئی، سیڑھیوں کا زینہ نیچے اتری اور دیکھا تو ملازمین رو رہے تھے اور شاہزین بڑی خاموشی سے کھڑا تھا، اپنے ہاتھ باندھے ہوئے۔ وہ تیز قدموں سے بھاگتے ہوئے اپنے نانا کے کمرے میں جانے لگی جب شاہزین نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ وہ کہنے لگا، دادا جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ سن کر دانین اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگی، آپ جھوٹ بول رہے ہو، نانا جان مجھے یوں چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں نے تو رات کو ابھی انہیں دوا دی تھی، ان کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ وہ کہنے لگا، لیکن صبح فجر کے وقت وہ باہر نہیں آئے تھے، ورنہ لاؤنج میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب ملازمین نے اندر جا کر دیکھا تو وہ… آنکھوں سے آنسو شاہزین کے بھی بہہ رہے تھے۔ بے شک دادا سے وہ لڑتا تھا، جو کرتا تھا، لیکن پیار بھی بہت کرتا تھا۔ دانین اپنی کلائی اس کے ہاتھ سے چھڑا کر کمرے کے اندر چلی گئی، جہاں نانا کا ساکت وجود اس کے بیڈ پر پڑا تھا۔ وہ ان کے پاس آ گئی، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر نانا جان کہہ کر رونے لگی۔ وہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ گھر میں اب خواتین اور مرد جمع ہونے لگے تھے۔ سردار بشارت کو غسل دیا گیا، لیکن جب تدفین کے لیے لے جانے لگے تو دانین اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، میں اپنے نانا جان کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ آپ لوگ کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ میری اماں بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، نانا کیسے جا سکتے ہیں؟ میرا کوئی نہیں ہے، میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ لیکن کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے سردار بشارت کو ان کے آخری مقام تک پہنچا دیا گیا تھا۔ اب وہ گمسم سی ہو کر اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی تھی، روتی رہتی تھی۔ پورا دن ملازمین اس کی منت سماجت کرتے رہتے کہ وہ کچھ کھا لے، لیکن وہ کچھ نہیں کھاتی تھی۔ اس کے چہرے سے تو جیسے مسکراہٹ تک غائب ہو چکی تھی، لیکن شاہ زین نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی اسے تسلی کے دو بول بولے۔ وہ حویلی کے معاملات کو دیکھنے لگا تھا جو کل تک سردار بشارت دیکھتے تھے۔ ان کے انتقال کو 1 مہینہ گزر گیا تھا، لیکن دانین اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی، وہیں کھانا کھاتی تھی اور روتی رہتی تھی۔ کبھی سردار بشارت کے کمرے میں چلی جاتی، ان کی چیزیں دیکھ کر نانا کہہ کر پکارنے لگتی اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی۔ وہ اپنے کمرے میں ہی بیٹھی ہوئی تھی جب ایک بار شاہزین کمرے میں آیا، اس کے دروازے پر دستک دی اور کمرہ کھول کر اندر آ گیا۔ اس وقت بنا دوپٹے کے وہ بیٹھی تھی اور شاہزین کو دیکھ کر اس نے دوپٹہ گلے میں لیا۔ وہ کہنے لگا، کل تیار رہنا، چند لوگ تمہیں دیکھنے آئیں گے۔ یہ سن کر دانین نے پہلی بار بڑے غصے سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، کون آ رہا ہے اور کیوں آ رہا ہے؟ کوئی آ رہا ہے تو میں تیار ہو کے کیوں جاؤں؟ مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ شاہزین کہنے لگا، ملنا تو پڑے گا، میں تمہیں اپنے سر پر سوار تو نہیں رکھ سکتا، تمہاری شادی تو مجھے کرنی ہے۔ اچھا ہے کہ میں بھی اس فرض سے خلاصی پالوں اور اس کے بعد اپنی زندگی شروع کروں۔ یہ سن کر دانین کی آنکھوں سے آنسو گرے تھے۔ وہ کہنے لگی، میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، 2 وقت کی روٹی کے علاوہ میرا کوئی بوجھ آپ پر نہیں ہوگا، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگا، لیکن میں تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اس حویلی میں رکھنا نہیں چاہتا۔ کل شام 6 بجے تیار رہنا، اور مجھے بار بار کہنے کی عادت نہیں ہے۔ اپنا رونا دھونا ختم کرو اور باہر آؤ، گھر کے کچھ کام کاج کیا کرو، کچھ نہیں تو کم از کم کھانا پکانا سیکھو۔ سسرال میں کوئی تمہیں بستر پہ بٹھا کر نہیں کھلائے گا۔ بڑا روکھا لہجہ تھا۔ یہ کہہ کر شاہزین باہر چلا گیا۔ دانین کو شدت سے سردار بشارت کی یاد آئی تھی۔ وہ کتنے نخرے اٹھاتے تھے اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتے تھے اور کتنے پیار سے بات کرتے تھے۔ یوں تو شاہزین کے بھی والدین نہیں تھے، بچپن سے ہی دادا نے ہی پرورش کی تھی۔ شاہزین 5 سال کا تھا جب اس کے والدین کی گاڑی پر دشمنوں نے فائرنگ کر دی اور وہ دونوں موقع پر مر گئے۔ مرد ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ سردار بشارت کو بیٹے اور بہو کا بہت دکھ تھا، لیکن پوتے سے انہیں بہت محبت تھی۔ سردار بشارت کے بعد ہر چیز کا مالک اب شاہزین بن چکا تھا۔ اگلے ہی روز وہی شاہزین کا شہر میں رہنے والا دوست اپنے والدین کے ساتھ آیا تھا کہ لڑکی کو خود دیکھے گا، اور شاہزین نے اس بات پر اعتراض نہیں کیا تھا۔ جب یہ بات دانین کو پتہ چلی تو اس نے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ ملازمہ نے شاہزین کے کان میں جا کے بات بتائی کہ بی بی صاحبہ باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
مہمانوں کے سامنے شاہ زین کے اعصاب تن گئے۔ وہ خود دانین کے کمرے میں آیا۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا نیا تماشا ہے؟ باہر کیوں نہیں آ رہی؟ وہ کہنے لگی، ویسے تو آپ کے میرے دوپٹے کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ میں ملازمین کے سامنے نہ جایا کروں، کیونکہ میں اس حویلی کی عزت ہوں، اور اس اجنبی لڑکی کے سامنے مجھے بٹھاتے ہوئے آپ کی غیرت کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے شاہ زین کی غیرت کو للکارا تھا۔ وہ کہنے لگا، شٹ اپ، میں تمہاری بکواس سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، چلو جلدی کرو، اٹھو، کھڑی ہو۔ اس کے بیڈ کے قریب آ گیا۔ وہ کہنے لگی، آپ زبردستی میری شادی کسی سے نہیں کروا سکتے، میں آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی، بس آپ مجھے BA کروا دیں، میں کوئی جاب کر لوں گی۔ وہ کہنے لگا، میں فضول باتیں سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، جلدی کرو اور کھڑی ہو۔ شاہ زین نے دانین کی کلائی پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور اپنی ہمراہی میں اسے باہر لے کر آیا تھا۔ دانین نظریں جھکائے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ فرخ اس کو دیکھ کے آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ اس کے والدین کو بھی دانین بہت پسند آئی تھی۔ انہوں نے وہیں پر رشتے کے لیے رضامندی دے دی اور شاہ زین بے حد خوش تھا۔ اس نے مٹھائی منگوائی اور منہ بھی میٹھا کروا دیا، بلکہ زبردستی مٹھائی کا ایک ٹکڑا اس نے دانین کے منہ میں بھی ڈالا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ کیا کچھ خواب نہیں دیکھے تھے اس نے؟ ابھی تو اس نے صرف BCom کیا تھا، اگر BBA کرنے کا شوق رکھتی تھی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ نانا کے جانے کے بعد یہ شخص اسے چند مہینے بھی برداشت نہیں کرے گا۔ شاہ زین اس کا رشتہ پکا کر کے بے حد مطمئن ہو چکا تھا۔ ویسے بھی وہ پاکستان میں رہنا نہیں چاہتا تھا۔ یہ حویلی بیچ کر وہ بیرون ملک سیٹل ہونا چاہتا تھا اور وہیں بزنس کرنا چاہتا تھا، اور حویلی بیچنے سے پہلے اسے ہر صورت دانین کی شادی کرنی تھی۔ انہی دنوں اس نے وکیل کو بلا کر حویلی کے کاغذات منگوائے تھے، جو کہ سردار بشارت نے وکیل کو دے رکھے تھے۔ وکیل نے جب شاہ زین کی بات سنی تو کہنے لگا کہ آپ کس کی اجازت سے یہ حویلی بیچ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، آپ کا مطلب کیا ہے؟ میرے دادا کے بعد ان کی ہر چیز پر میرا حق ہے، میں ان کا اکلوتا وارث تھا۔ وکیل نے جو خبر اسے بتائی تھی شاہ زین کے 14 طبق روشن ہونے کے لیے کافی تھی۔ وکیل صاحب کہنے لگے، شاہ زین صاحب، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ سردار بشارت نے آپ کے نام کچھ بھی نہیں کیا، نہ یہ حویلی آپ کے نام ہے اور نہ ان کی لاکھوں ایکڑ کی زمین۔ سردار بشارت نے سب کچھ اپنی نواسی دانین کے نام کیا ہے، اور ان کی وصیت بھی ہے آپ کے نام۔ یہ کہہ کر وکیل نے ایک پیپر شاہ زین کی جانب کیا، جس پر لکھا تھا کہ اگر میرا پوتا میری نواسی سے شادی کر لیتا ہے تو اسے بس اتنا اختیار ہے کہ وہ اس حویلی میں رہ سکتا ہے، ورنہ دوسری صورت میں وہ اس حویلی سے بھی بے دخل ہے۔ شاہ زین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا نہ کر گزرے۔ اسے امید نہیں تھی کہ اس کے دادا اس کے ساتھ یہ سب کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ سب کچھ اپنی نواسی کے نام لگا دیا، اور شاہ زین کے لیے کچھ بھی نہیں، جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی سب کچھ سنبھال رہا تھا۔ سردار بشارت کا دایاں بازو بنا ہوا تھا۔ صرف اس لڑکی کے آنے کی وجہ سے سردار بشارت نے اسے ہر چیز سے بے دخل کر دیا تھا، اسے محلوں سے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا تھا، اور یہ بات شاہ زین سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے وکیل صاحب سے کہا کہ اگر دانین اپنی مرضی سے سب کچھ میرے نام کر دے، کیونکہ وہ 20 سال کی ہے۔ وکیل اس کی بات سن کر مسکرانے لگا۔ وہ کہنے لگا، شاہ زین صاحب، آپ کے دادا کی وصیت کے مطابق سب کچھ دانین کے کنٹرول میں رہے گا۔ اس کا شوہر ہونے کے ناطے جو بھی شخص ہوگا وہ اس کے ساتھ رہ سکتا ہے، کھا بھی سکتا ہے، لیکن جب تک وہ 2 بچوں کی ماں نہیں بن جاتی اور ان کی شادی کو 10-12 سال نہیں گزر جاتے، وہ اس جائیداد کو کسی کے بھی نام نہیں لگوا سکتی۔ وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتی۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ویسے آپ کے دادا کی دلی خواہش تھی کہ دانین کی شادی آپ سے ہو جاتی، لیکن آپ اپنے فیصلے میں بالکل آزاد ہیں۔ آپ کے پاس صرف 10 دن ہیں شاہ زین صاحب، یا تو اب گھر سے جا سکتے ہیں، یا پھر ان 10 دنوں کے اندر اندر دانین سے نکاح کر کے اسی گھر میں رہ سکتے ہیں، لیکن ہر کام کے لیے چیک پر سائن آپ کو دانین کا کروانا پڑے گا۔ دادا کی وصیت سن کر شاہ زین کے تو ماتھے پر پسینہ نمودار ہوا تھا۔ اگر یہ سب باتیں دانین کو پتہ چل جاتی کہ وہ اتنی بااختیار ہو چکی ہے تو یقیناً اسے دھکے دے کر حویلی سے نکال دیتی۔ اس سے پہلے کہ وکیل دادا کی وصیت دانین کے گوش گزار کرتا، شاہ زین کو جو کچھ کرنا تھا بہت جلد کرنا تھا۔ اس لیے جب وہ گھر گیا تو دانین اپنے کمرے میں تھی۔
جب شاہزین نے اس کے کمرے پر دستک دی تو وہ کہنے لگی، کون ہے؟ ابھی بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے رو رہی ہو، اس کے لہجے میں نمی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں ہوں شاہزین۔ وہ کہنے لگی، اب کیا کام ہے آپ کو؟ آپ کی ہر بات پر میں نے سر جھکا دیا ہے، جہاں چاہے میری شادی کر دے، دفع ہو جاؤں کہ میں اس کی حویلی سے دوبارہ کبھی شکل تک نہیں دکھاؤں گی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ تپی بیٹھی ہے، دفع تو وہ اسے کرنا چاہتا تھا، لیکن دادا جان نے شاہزین کے ساتھ جو کچھ کیا تھا مجبوری تھی کہ اسے دانین کے کمرے میں جانا پڑا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہارا رشتہ توڑ رہا ہوں۔ یہ سن کر دانین نے حیرت سے دیکھا، اپنے آنسو صاف کیے، اٹھ کر اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، کیوں؟ اب کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، بس 2 دن بعد جمعہ ہے اور جمعے والے دن میں تم سے نکاح کروں گا۔ یہ سن کر تو دانین حیران رہ گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی، جی نہیں، مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی، اور آپ مجھ جیسی لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ تو مجھ سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں اور میں آپ کی جان چھوڑ دوں گی۔ وہ کہنے لگا، میں نے تم سے کیا کہا ہے؟ میں نے تم سے کہا ہے کہ جمعہ کو میں تم سے نکاح کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ کر رہا ہوں۔ تم اسی حویلی میں رہو گی اور میری بیوی کی حیثیت سے رہو گی۔ دانین کہنے لگی کہ میں مرنا پسند کروں گی، لیکن آپ کی بیوی بننا پسند نہیں کروں گی۔ آپ کسی اور سے میری شادی کر دیں، بلکہ جس سے آپ نے میرا رشتہ طے کیا ہے اسی سے کر دیں۔ نہ تو شاہزین اسے وجہ بتا سکتا تھا اور نہ ہی اسے چھوڑ سکتا تھا۔ وہ کہنے لگا، تمہیں اردو سمجھ میں آتی ہے؟ میں سیدھی بات تم سے کر رہا ہوں، پرسوں میرا نکاح ہے تم سے، چپ چاپ نکاح نامے پر سائن کر دینا، ورنہ دوسری صورت میں شادی مجھ سے کرنی پڑے گی۔ تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ شاہزین کی بات سن کر وہ تلخ لہجے میں بولی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں نے آپ سے کہہ دیا نا کہ میں مرنا پسند کروں گی، لیکن آپ سے شادی کرنا نہیں۔ شاہزین اس کے قریب آیا، اس کا بازو پکڑ کر اس کو اپنے قریب کیا۔ وہ کہنے لگا، تو پھر مر جاؤ، کیونکہ جمعے والے دن نکاح نامہ پر سائن ہر صورت میں کرنا پڑے گا۔ چاہو تو اس رشتے کو بڑے آرام سے تم قبول کر سکتی ہو، اور چاہو تو میں زبردستی بھی کر سکتا ہوں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم سے سائن کروانا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اور رہ گئی بات تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کی، تو یہ میری سب سے بڑی مجبوری ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کا بازو چھوڑ چکا تھا۔ دانین کہنے لگی، آپ کی کوئی مجبوری ہے تو یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کروں گی کسی بھی صورت، چاہے آپ میرا گلا گھونٹ دیں۔ اس لڑکی کی ضد کے آگے شاہزین ضد ہوا تھا۔ اگلا ہاتھ اس نے دانین کی گردن پر رکھا اور اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ دانین سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاہزین ایسا بھی کچھ کر گزرے گا۔ اس نے اپنا ہاتھ پر ذرا سا زور دیا تھا، پھر اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیا۔ وہ کہنے لگا، انکار نہیں سننا چاہتا، چپ چاپ نکاح نامے پر سائن کر دینا، ورنہ پرسوں کی یہ رات کی صبح تم نہیں دیکھو گی۔ اسے دھمکاتے ہوئے وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا، اور دانین کا یہ حال تھا کہ وہ سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ اسے گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔ یہ شخص کس قسم کا تھا؟ پل پل میں اپنا روپ بدلنے والا۔ پہلے ہی اسے مجھے حویلی سے نکالنے کی تکلیف تھی، اور اب یہ چاہتا ہے کہ میں ساری زندگی حویلی میں اس کے نام پر بیٹھی رہوں۔ دانین اپنے نانا کو یاد کر کے رونے لگی۔ جمعہ کی صبح ہی صبح ایک ملازمہ اسے عروسی لباس دے گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، چھوٹے صاحب نے کہا ہے کہ اسے پہن کر تیار ہو جائیں، مولانا صاحب 5 بجے آ جائیں گے۔ دانین چپ چاپ بیٹھی رہی۔ 5 بجے جب مولانا صاحب کمرے میں آئے تب بھی اس نے عام سا لباس پہنا تھا، لیکن نکاح میں کوئی بھی تماشا نہیں لگایا تھا۔ چپ چاپ نکاح کر لیا، کیونکہ اندر کہیں نہ کہیں شاہزین کا خوف موجود تھا۔ نکاح کے بعد جب مولانا صاحب چلے گئے تو اس نے عروسی لباس پکڑ کر دروازے پر کھینچ کے مارا تھا۔ اسی وقت شاہزین نے دروازہ کھولا تھا اور عروسی لباس اس کے سینے سے ٹکرا کر نیچے گرا تھا۔ سامنے شاہزین کو دیکھ کر جیسے دانین کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں پہننا، نہ ہی مجھے تیار ہونا ہے۔ وہ کہنے لگا، مت ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں مرا نہیں جا رہا تمہاری قربت کے لیے۔ وہ کہنے لگا، رات کو بنا کوئی ڈرامہ کیے بیڈ پر لیٹ جانا میرے برابر میں۔ یہ سن کر دانین کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ کہنے لگی، کیوں؟ میں آپ سے ایسا کوئی رشتہ نہیں نبھانا چاہتی۔ کہنے لگا، لیکن مجھے تو بچہ چاہیے۔ شادی انسان کیوں کرتا ہے؟
ظاہری سی بات ہے، بچہ پیدا کرنے کے لیے کرتا ہے، اور میں نے بھی تم سے شادی بچہ پیدا کرنے کے لیے ہی کی ہے۔ مجھے کوئی بھی ڈرامہ نہیں چاہیے۔ تمہارا دل چاہتا ہے تب بھی، اور تمہارا دل نہیں چاہتا تب بھی، بڑی خاموشی اور تمیز کے ساتھ بیڈ پر لیٹ جانا۔ ویسے بھی جو کچھ بھی کرنا ہے وہ مجھے کرنا ہے، تمہیں کچھ نہیں کرنا۔ زیادہ آزمائش تو میرے لیے ہے۔ ایک انچاہی لڑکی کے ساتھ مجھے رات گزارنی ہے، اور مجبوری یہ ہے کہ مجھے بچہ بھی پیدا کرنا ہے۔ دانین کو تو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ یہ کہہ کر شاہزین جا چکا تھا اور دانین نے دروازہ لاک کیا، کنڈی لگائی اور اپنی کھڑکیاں تک لاک کر لی۔ وہ اپنے آپ کو قیدی بنا کر بیٹھ گئی۔ رات کا کھانا تک نہیں کھایا۔ رات 12 بجے سگریٹ پھونک پھانک کر اپنے آپ کو ذہنی طور پر دانین کے لیے تیار کر کے جب اس نے دروازے کا نوب گھمانا چاہا تو دروازہ لاک دیکھ کر اسے غصہ آنے لگا تھا۔ پہلے ہی اس کے لیے مشکل تھا، اس پر یہ لڑکی اسے یوں نخرے دکھا رہی تھی جیسے پتہ نہیں کہاں کی لیڈی ڈیانا ہو۔ اس نے دروازے پر دستک دی۔ وہ کہنے لگا، دانین دروازہ کھولو، میں تمہیں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ مجھے کوئی ڈرامے بازی نہیں چاہیے۔ اندر بیٹھی دانین کی تو جیسے جان نکلی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا کمفرٹر منہ تک تانا اور آنکھیں بند کر لی، جیسے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ڈر کے مارے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ سی شروع ہو چکی تھی، اور باہر وہ دروازے پر دستک دیے ہی جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، دروازہ کھول رہی ہو یا پھر میں دروازہ توڑ دوں؟ لیکن دانین نے دروازہ نہیں کھولنا تھا تو نہیں کھولا۔ کافی دیر تک وہ دستک دیتے ہوئے واپس پلٹ چکا تھا۔ وہ کبھی بھی شاہزین کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی۔ اسے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ کل تک یہ شخص میری شادی کسی اور کے ساتھ کرنے کے لیے بے تاب تھا، اور اچانک سے مجھ سے نکاح کر لیا۔ یقیناً یہ محبت نہیں ہے۔ اس کے پیچھے شاہزین کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور چھپا ہے، اور وہ یہ مقصد پورا نہیں ہونے دے گی۔ اور دوسری جانب شاہزین کا غصہ عروج پر تھا۔ وہ اسے قریب نہیں آنے دے گی۔ اسے دانین سے دلچسپی تھی بھی نہیں۔ وہ بیرون ملک سیٹل ہونا چاہتا تھا اور ایک میچور لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر دانین جیسی احمق سے شادی کرنا اس کی مجبوری بن گئی تھی۔ اسے اولاد چاہیے تھی تاکہ دانین کا دل بچوں میں لگ جائے اور وہ بیرون ملک جا سکتا تھا، اپنی مرضی کی لڑکی سے شادی کر سکتا تھا، اپنی زندگی سکون سے گزارتا، کیونکہ وصیت کے مطابق اسے دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی۔ اگر دانین کا شوہر دوسری شادی کرتا تو وہ کبھی بھی حویلی کی کسی بھی چیز کا حقدار نہیں ہوتا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ دوسری کی جانے والی شادی خفیہ رہے جب تک کہ دانین کے 2-3 بچے نہیں ہو جاتے۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک دانین کے بچے نہیں ہو جاتے وہ کبھی بھی اس کے ساتھ پابند ہو کر نہیں رہے گی، کیونکہ عورت ہمیشہ بچوں کی وجہ سے بہت کچھ برداشت کر جاتی ہے، یہاں تک کہ مرد کی دوسری بیوی بھی، اور یہی وہ چاہتا تھا۔ وہ دادا کی حویلی اور جائیداد پر حق جمانا چاہتا تھا۔ اگلے روز صبح جب دانین کمرے سے باہر آئی، اس وقت شاہزین ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ اسے کینہ توز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، ادھر آؤ۔ وہ گھبرا کے رہ گئی تھی۔ اس وقت تک تو وہ جا چکا ہوتا تھا۔ حویلی میں وہ صبح صبح نظر نہیں آتا تھا۔ وہ کہنے لگی، مجھے نہیں آنا۔ وہ کہنے لگا، ادھر آؤ ورنہ میں آ جاؤں گا۔ اندر ہی اندر دانین اب بھی اس سے ڈر رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ کہنے لگا، رات کو کیا شرارت کی تھی تم نے؟ دیکھو، تم بچی نہیں ہو، نکاح کا مطلب اچھے طریقے سے جانتی ہو۔ مجھے آج تک دروازہ لاک نہیں چاہیے۔ دانین کو کوئی بھی بہانہ نہیں سوجھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ شاہزین کے چہرے پر ذرا سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ کہنے لگا، کوئی بات نہیں، میں کس لیے ہوں؟ میں ہوں نا، تمہارے ذہن کو اس چیز کے لیے بہت اچھے سے تیار کر دوں گا۔ دانین کہنے لگی، اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بس یہ بتا دے کہ آخر آپ کا مقصد کیا ہے۔ چائے پیتے ہوئے شاہزین کا ہاتھ رکا تھا۔ وہ کہنے لگا، کس چیز کا مقصد؟ وہ کہنے لگی، مجھ سے یوں اچانک ایمرجنسی اصولوں کے تحت نکاح کرنے کا مقصد۔ کل تک تو آپ میرا نکاح اپنے دوست سے کروانے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے، پھر اچانک سے مجھ سے نکاح کیوں کر لیا؟ یہ مت سمجھے کہ میں بیوقوف لڑکی ہوں، کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہے۔ شاہزین کو جھٹکا لگا تھا۔ وہ جتنا بیوقوف دانین کو سمجھ رہا تھا اتنی وہ تھی نہیں۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اور شاہزین اصل وجہ اسے بتا کر اپنے ہی پیر پر کلہاڑی نہیں مار سکتا تھا۔
وہ کہنے لگا اس لیے کہ دادا جان کی یہی خواہش تھی۔ دانین کہنے لگی کل تک تو دادا جان کی خواہش پر آپ نے سر نہیں جھکایا تھا جب وہ زندہ تھے۔ مجھے بھی دھمکیاں دیتے تھے کہ میں کہیں دادا جان کی بات مان کر آپ سے شادی کے لیے رضامندی نہ دے دوں۔ آج اب بدل کیسے گئے؟ شاہ زین کو کچھ نہیں سوچ رہا تھا کہ جواب کیا دے۔ وہ کہنے لگا بس مجھے اب یہ احساس ہو گیا ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ ایک جھوٹ تھا جو شاہ زین نے بولا تھا۔ دانین ہنسنے لگی اور کہنے لگی میں اتنی بھی خوابوں میں رہنے والی لڑکی نہیں ہوں جو آپ کے اس بے تکے بہانے کو سچ سمجھ بیٹھوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے صرف نفرت کر سکتے ہیں، محبت نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو صرف بری لگ سکتی ہوں، اچھی نہیں لگ سکتی۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ کیا کمی ہے تم میں؟ اچھی خاصی خوبصورت ہو، پیاری ہو اور بال بھی لمبے ہیں، مرد کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے؟ تم خوبصورت ہو تو بچے بھی گولو مولو اور گورے چٹے پیدا ہوں گے۔ دانین زچ ہوتے ہوئے چلی گئی تھی اور شاہ زین کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ بس ایک بار ذرا تم میرے بچوں کی ماں بن جاؤ، پھر ساری سچائی بتاؤں گا تمہیں۔ تب تمہیں فرصت نہیں ہوگی کہ میرے بچوں کو سنبھالنے سے۔ رات کا کھانا کھاتے سب سے پہلے شاہ زین دانین کے کمرے میں گیا تھا، اور وہ اس بات سے ناواقف تھی کیونکہ دونوں کے کمرے اوپر تھے۔ اوپر کے پورشن میں جب وہ کھانا کھا کر اور ملازمہ سے کچن سیٹ کروا کر اوپر اپنے کمرے میں آئی تو شاہ زین کو اپنے بیڈ پر لیٹا دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا وہی جو ایک شوہر اپنی بیوی کے کمرے میں جا کر کرتا ہے، اور پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا کہ کہیں وہ دروازے سے باہر نکل کر بھاگ نہ جائے۔ جلدی سے اس کی کلائی پکڑی اور اسے کمرے کے اندر لے آیا۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ دانین تو ابھی ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں پائی تھی، اور وہ آنن فانن اس کے سارے راستے بند کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگی دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ دیکھیں آپ یہاں سے جائیں۔ شاہ زین کہنے لگا کیوں جاؤں؟ مجھے خالی خلی پیپر میرج تھوڑی کرنی تھی، میں نے تو اپنے اس نکاح کو نبھانا بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی جانب قدم بڑھاتا وہ بالکل دروازے سے جا لگی تھی۔ وہ کہنے لگی دیکھیں میرے پاس مت آئیے گا۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ کیا تمہارے پاس آؤں گا تو تم مجھے کرنٹ مارو گی؟ یہ کہہ کر وہ ہنسنے لگا۔ دانین کو کچھ نہیں سوجا تو ڈریسنگ ٹیبل کے پاس چلی گئی، وہاں رکھے ایک پرفیوم کی بوتل اٹھائی اور شاہ زین کی طرف نشانہ باندھا۔ وہ کہنے لگی اگر آپ میرے قریب آئے تو میں یہ بوتل آپ کے سر پر دے ماروں گی۔ شاہ زین کو توقع نہیں تھی کہ لڑکی اسے ایسی دھمکی بھی دے سکتی ہے۔ دانین نے پرفیوم کی بوتل کو شاہ زین کی طرف پھینکا تھا اور وہ دیوار سے لگ کر ٹوٹ گئی۔ پھر اس نے دوسری بوتل اٹھائی اور شاہ زین تو بوکھلا کے رہ گیا۔ وہ کہنے لگا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی کہ باہر جائیں، یہاں مجھ سے نہیں نبھانا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ۔ یہ کہتے ہوئے وہ روئے جا رہی تھی۔ آپ یقیناً میرے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہتے ہیں، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ شاہ زین اس کے اس رویے پر حیران تھا۔ وہ کہنے لگی مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، صرف نانا جان کرتے تھے اور وہ دنیا سے چلے گئے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دوسری بوتل بھی دیوار پر دے ماری۔ خدا کے لیے جائیں یہاں سے، چلے جائیں۔ وہ اب سسکیوں سے رو رہی تھی۔ شاہ زین کے دل کو جیسے کچھ ہوا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آ گیا اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ وہ اسی کے بارے میں سوچنے لگا۔ غلط تو وہ کر رہا تھا، اس کا مقصد اچھا نہیں تھا، لیکن پہلی بار دانین کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس کی بھی کیا زندگی ہوگی۔ کیا وہ بس اس لیے میرے ساتھ رہے گی کہ میرے بچے پالے؟ کیا اس کا حق نہیں ہے کہ وہ میری محبت کو پائے؟ پتہ نہیں اس نے ایسا کیوں سوچا تھا۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گیا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ دل کچھ عجیب سی کشمکش کا شکار ہوا تھا۔ اگلے روز جو خبر ملازمہ نے اسے سنائی، اس کے ہوش اڑ کر رہ گئے تھے۔ ملازمہ کہنے لگی کہ صاحب جی، بی بی صاحبہ اٹھ نہیں رہی ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ دوائیاں تھیں، پتہ نہیں انہوں نے رات کو کیا کھایا ہے۔ یہ سن کر شاہ زین کے ہوش اڑے تھے۔ بھاگا دوڑا وہ دانین کے کمرے میں گیا تھا، دیکھا تو اس کے ہاتھ میں نیند کی گولیوں کی شیشی تھی۔ پتہ نہیں وہ پاگل لڑکی کتنی کھا چکی تھی۔ اسے ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ اس کے گاؤں کے قریب پہلا ہاسپٹل جو تھا وہ وہیں لے کر گیا۔ بروقت ٹریٹمنٹ سے وہ خطرے سے باہر تھی۔ شاہ زین کو اس لڑکی پر جتنا غصہ آتا اتنا کم تھا۔
شام تک تانین کو ہوش آ گیا تھا اور وہ اپنے پرائیویٹ روم میں شفٹ ہو گئی تھی۔ جب شاہ زین اس کے کمرے میں آیا، نرس اسے ڈرپ لگا کے جا چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا حرکت کی تھی تم نے؟ وہ کہنے لگی، تاکہ آپ میرے پاس نہ آئیں۔ شاہ زین نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، اتنا برا لگتا ہوں میں تمہیں؟ اتنی نفرت کرتی ہو تم مجھ سے؟ وہ کہنے لگی، ہاں، میں آپ سے بہت نفرت کرتی ہوں، کیونکہ آپ نے مجھے دی ہی نفرت ہے۔ ہر وقت مجھے نفرت سے دیکھتے ہیں، اور یہ جو آپ کی محبت ہے نا، مجھے آپ کی اس محبت سے بھی نفرت ہے۔ مجھے دھوکے کی بو آتی ہے۔ آپ صرف اپنا مطلب پورا کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد مجھے ایک فالتو کے سامان کی طرح حویلی کے کونے میں پھینک دیں گے۔ میں اتنی بھی فالتو نہیں ہوں کہ شاہ زین شاہ کی ہوس کا نشانہ بنوں۔ شاہ زین نے اپنی مٹھیاں بھینچ کر اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، اس کا جواب میرے پاس بہت اچھا ہے۔ اگر تم بیمار نہ ہوتی تو تمہارے منہ پر میری انگلیوں کی چھاپ تمہیں اس کا جواب دیتی۔ تمہیں میں ایسا لگتا ہوں؟ مجھے اگر ہوس پوری کرنی ہوتی دانین تو میں کب کا کر چکا ہوتا۔ مجھے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ اس کے لیے مجھے تم سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جس رات تم نے مجھے سوئمنگ پول میں پھینکا تھا اور خود بے ہوش ہو گئی تھی، جانتی ہو اس رات کیا ہوا تھا؟ پہلی بار تمہیں بچانے کے لیے جو کچھ مجھے تمہارے ساتھ کرنا پڑا، میں نے کیسے خود پر قابو پایا تھا، یہ میں جانتا ہوں۔ جب ایسے نازک وقت میں تمہیں کچھ نہیں کیا تو اب خیر چھوڑو۔ بہرحال تمہارے ہاسپٹل سے چھٹی ہو چکی ہے، چلو تمہیں گھر لے کر جاؤں۔ نرس نے کچھ دیر بعد آ کر اس کی ڈرپ اتار دی تھی۔ وہ اسے گھر لے گیا اور پورے راستے میں چپ چاپ و تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا رہا۔ گاڑی حویلی میں جا کے رکی تھی اور دارین ملازمہ کی سنگت میں اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اس کے کھانے پینے کا، اس کی میڈیسن کا خیال وہ خود رکھتا تھا، یہاں تک کہ اپنے سامنے اسے میڈیسن کھلاتا تھا، جوس پلاتا تھا۔ 3-4 دن میں وہ کافی بہتر ہو چکی تھی اور کچھ شاہ زین کی سوچ بھی بدلنے لگی تھی۔ اب وہ اسے بری نہیں لگتی تھی، اچھی لگنے لگی تھی۔ ایک رات وہ اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ جب دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر دانین تھی اور وہ حیران ہوا، کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگی، جلدی سے دروازہ کھولیں۔ اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا وہ شاہ زین کے سینے کے ساتھ لگ گئی اور رونے لگی۔ وہ کہنے لگا، دانین کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ اس کا سر سہلاتے ہوئے اسے اندر لے گیا۔ کہنے لگی، نانا جان خواب میں آئے تھے، بس میں اچانک سے اٹھ گئی، انہیں ڈھونڈنے لگی۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ رونے لگی۔ وہ کہنے لگی، مجھے کمرے میں ڈر لگ رہا تھا، میں یہاں آپ کے پاس سو جاؤں؟ وہ کہنے لگا، ہاں سو جاؤ۔ پھر جا کر دانین کو یہ احساس ہوا کہ وہ اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اسے فوراً سے پیچھے ہٹی تھی۔ بال کھلے ہوئے تھے اور شاہ زین کی نظریں بدلنے لگی تھی۔ وہ اسے بیڈ پر لے گیا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ خود وہ صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں دانین سو چکی تھی، لیکن شاہ زین کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر وہ سوچتا رہا اور پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنا تکیہ اٹھایا اور بیڈ پر رکھ دیا۔ بیڈ پر لیٹ کر دانین کے کمبل میں خود بھی گھس گیا تھا اور پھر اسے اپنے اندر سمیٹنا شروع کر دیا۔ آج وہ بھی اس کی بڑھتی ہوئی وارفتگی پر بوکھلا کر اٹھی تھی، لیکن تب تک وہ اسے اپنے اندر سمیٹ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، وہ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹوں کا کفل لگا چکا تھا۔ ساری رات اپنی محبت اس پر نچھاور کرتا رہا۔ صبح وہ سو رہی تھی، شاہ زین کو شہر سے فون آ گیا۔ اسے ایک ضروری کام سے شہر جانا پڑ گیا اور وہ شہر چلا گیا۔ دانین کے ساتھ ہی زندگی گزارے گا، لیکن جب واپس حویلی گیا تو معلوم ہوا کہ دانین حویلی میں نہیں ہے، وہ کہیں چلی گئی ہے۔ یہ سن کر شاہ زین چکرا کے رہ گیا تھا کہ یہ لڑکی کہاں چلی گئی اور کیوں چلی گئی۔ اس نے ملازمین سے پوچھا کہ اسے اکیلا کس نے جانے دیا، تو وہ کہنے لگا، وہ اکیلی نہیں گئی، اس کے والد اسے لینے آئے تھے اور اب وہ اپنے والد کے ساتھ جا چکی ہے، اور یہ بھی کہہ رہی تھی کہ آپ سے اسے طلاق چاہیے۔ شاہ زین کا تو خون کھول کے رہ گیا تھا۔ وہ باپ جس نے بچپن میں اسے ٹھکرا دیا تھا، آج اسے بیٹی کی یاد آنے لگی تھی۔ وہ سیدھا فرحان شاہ کے پاس، اس کی حویلی کے پاس پہنچا۔ وہ کہنے لگا کہ دانین کو بلائیں۔ فرحان شاہ کہنے لگا کہ پہلے مجھ سے بات کرو، میں اس کا باپ ہوں۔ شاہ زین کہنے لگا، آج بیٹی کی یاد کیسے آ گئی؟ وہ میری بیوی ہے اور مجھے آپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرحان شاہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں تم نے کیوں میری بیٹی سے شادی کی ہے،
کیونکہ اس کے نانا نے اپنی ساری جائیداد میری بیٹی کے نام کر دی ہے اور تم وہ سب کچھ ہتھیانے کے لیے دانین سے نکاح کر چکے ہو۔ میری بیٹی کو طلاق دو۔ شاہ زین کہنے لگا تھا تاکہ آپ کی ساری جائیداد پر اپنا حق جمائیں۔ آپ کو بیٹی کی یاد کیوں آئی؟ اب مجھے سمجھ آ گیا۔ جب وہ چھوٹی تھی، جب اسے باپ کی شفقت کی ضرورت تھی، تب آپ اسے اپنانے کو تیار نہیں تھے، اسے اس کے نانا کے پاس پھینک گئے تھے، ورنہ اسے یتیم خانے میں پھینک دیتے، اور آج آپ کو بیٹی کی محبت دل میں جاگ اٹھی۔ پھر کہنے لگا، دانین باہر آؤ۔ دانین دور کھڑی ساری باتیں سن رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ کہنے لگا، تمہارا باپ صرف تمہاری جائیداد کے پیچھے ہے۔ میں نے صرف دادا کا وعدہ نبھایا ہے، کیونکہ دادا چاہتے تھے کہ میں تم سے شادی کروں، اور ساری جائیداد تمہارے نام لگانے کا ان کا مقصد بھی یہی تھا، تاکہ میرے پاس تمہیں اپنانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ بچے۔ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں پوری عزت سے رکھوں گا، باخدا تمہاری حق تلفی کبھی نہیں کروں گا، اور بے شک ہر چیز تم خود اپنے پاس رکھنا، میں تم سے کچھ نہیں مانگوں گا، لیکن پلیز اپنے باپ کے ہاتھ کا کھلونا مت بنو۔ دانین کو بھی یاد آنے لگا کہ وہ کتنا رو رہی تھی، اپنے باپ کی منت سماجت کر رہی تھی کہ وہ اسے اپنے پاس رکھے اور اسے کسی کے پاس نہ چھوڑے، لیکن اس کے باپ نے بڑی بے دردی سے اسے سردار بشارت کی طرف پھینکا تھا کہ یہ آپ کی بیٹی کی اولاد ہے اور میں اسے نہیں پال سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اسے چھوڑ کر آ گیا تھا۔ کئی روز وہ اپنے باپ کو یاد کر کر کے روتی رہی تھی، لیکن باپ نے پلٹ کر نہیں دیکھا، اور اب اچانک سے اسے لینے آ گیا تھا، محبت جتا رہا تھا۔ رات کو تھوڑی سی کی جانے والی شاہ زین کی زبردستی پر وہ پہلے ہی ناراض تھی، غصہ تھی، اس لیے باپ کے ساتھ بنا سوچے سمجھے چلی گئی۔ لیکن اب سب کچھ سامنے آ چکا تھا۔ وہ شاہ زین کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، مجھے شاہ زین کے ساتھ ہی جانا ہے، مجھے آپ کے پاس نہیں رہنا، کیونکہ جب مجھے آپ کی ضرورت تھی تب آپ میرے پاس نہیں تھے۔ شاہ زین اسے واپس لے آیا، کمرے میں لا کر اسے بٹھایا، اور وہ کہنے لگی، کیا سچ میں آپ نے مجھ سے دولت کی لالچ میں نکاح کیا تھا؟ وہ کہنے لگا، سچ سننا چاہتی ہو؟ ہاں، میں نے دولت کی لالچ میں تم سے نکاح کیا تھا، لیکن نکاح کا مطلب سمجھ آ گیا تھا۔ مجھے اب کچھ نہیں چاہیے سوائے تمہاری محبت کے۔ بتاؤ، دو گی مجھے محبت؟ شاہ زین کی یہ بات سن کر شرم سے ہی دانین کی نظریں جھکی تھی۔ وہ کہنے لگی، ہاں۔ شاہ زین نے اسے بہت خوش رکھا تھا۔ جب دانین حاملہ ہو چکی تھی اور شاہ زین کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، جان بوجھ کر دانین اسے نخرے دکھاتی، اس کو سوئے ہوئے کو اٹھاتی تھی، کہتی کہ شاہ زین میرے پاؤں میں بہت درد ہے۔ وہ بیچارہ اٹھ کر نیند میں اس کے پاؤں دبانے لگتا۔ آج رات بھی اس نے ایسی حرکت کی تھی کہ اسے گہری نیند سے اٹھا کر کہنے لگی، میرے کندھے میں بہت درد ہے، میرے بازو میں درد ہے۔ وہ دبانے لگا، آنکھیں بند کیے اور نیند میں بے حال تھا، لیکن اس کا بازو دبایا تھا۔ اچانک سے شاہ زین کی نیم و آنکھوں نے دیکھا کہ وہ اپنی ہنسی دبا رہی ہے۔ وہ سب سمجھ گیا تھا کہ وہ ڈرامے بازی کر رہی ہے۔ وہیں شاہ زین کے ہاتھ رکے تھے۔ وہ کہنے لگی، ہاتھ کیوں روک لیا؟ جلدی دبائے، بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، ڈرامہ کر رہی ہو؟ جانتی ہو نا کہ مجھے اپنے بچے سے بہت پیار ہے، اس لیے نخرے اٹھوا رہی ہو۔ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تو کیا نہیں اٹھانا چاہیے؟ میں بڑا قیمتی تحفہ دے رہی ہوں آپ کو۔ وہ کہنے لگا کہ صرف تم دے رہی ہو تحفہ؟ تو میں نے تمہیں دیا ہے، تم اس تحفے کی نگہداشت کر رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے بازو کو سیدھا کر کے اپنا سر رکھ کر لیٹ چکا تھا۔ دانین کہنے لگی، شاہ زین پلیز میرے بازو چھوڑے۔ وہ کہنے لگا، نہیں، یہ تمہاری سزا ہے کہ جان بوجھ کر مجھ سے خدمتیں کرواتی ہو، آج رات ایسے ہی سونا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے اندر سمیٹ چکا تھا۔ دانین سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ شخص اس سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے، جس نے ہمیشہ اسے گھورتی آنکھوں سے ہی دیکھا تھا۔ دونوں اپنی زندگی سے بہت خوش تھے، جب ان کی زندگی میں ایک خوبصورت سی پھول جیسی بیٹی نے آ کر چار چاند لگا دیے تھے۔